الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ عقیدے کے اس درس میں ہم تمام شریک ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی جو کچھ ہم سنتے ہیں، سیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، اللہ عز و جل اس پر مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق دے اور ایمانداری کے ساتھ اسے دوسروں تک پہنچانے کی اللہ تعالی مجھے اور آپ کو توفیق بخشے، آمین. کل کے درس میں ہم نے جو باتیں پڑھی ہیں وہ آیات اور معجزات کے تعلق سے ہے. جیسے آیات کی تعریف ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ آیہ اور معجزہ کسے کہتے ہیں، تو پھر ایک بار ہم آپ کے سامنے دہرا دیتے ہیں تاکہ اچھی طرح آپ سمجھ لیں کہ انبیاء علیہم السلام کو ان کی دعوت و تبلیغ اور رسالت کی ادائیگی میں سپورٹ کے طور پر اللہ سے ان کی رسالت کی تصدیق کے لیے اللہ تعالیٰ سے جو چیزیں دی جاتی ہیں اس کو آیات اور معجزات کہتے ہیں. آیات جیسے سب سے پہلے ہم نے کہا معجزہ کسے کہتے ہیں؟ بِأَنَّهَا أَمْرٌ خَارِقٌ لِلْعَادَةِ. معجزہ ایک ایسا عمل ہے، ایک ایسی چیز ہے جو عام طور سے نہیں ہوتی. مطلب وہ ایسی چیز ہے جو کوئی اس کو نہیں کر سکتا، اور اس کو کہتے ہیں معجزہ. مقرون بالتحدی. معجزے میں ایک چیز جو شامل ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اس میں تحدی شامل ہوتی ہے. تحدی کہتے ہیں چیلنج. معجزے میں کیا ہوتا ہے، ایک تو پہلی چیز وہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ چیز ہوتی ہے، اور دوسری چیز اس میں ایک چیلنج ہوتا ہے، اور تیسری چیز سالم عن المعارضہ، اور کوئی اس کو چیلنج نہیں کر سکتا، کاؤنٹر نہیں کر سکتا. کوئی اور کچھ کر کے بتائے ایسا نہیں ہو سکتا. تو یہ معجزہ ہے، یعنی لوگ جس کے کرنے سے عاجز ہو جائیں، لوگ جس کو نہیں کر پائیں. تو کہتے ہیں کہ وَعَلَى ذَلِكَ فَإِنَّ الْأُمُورَ التَّالِيَةَ لَا تَعُدُّ مِنْ بَابِ الْمُعْجِزَاتِ. صفحہ نمبر 120 پر 2 عربی کتاب جو ہمارے ساتھ ہے وہ صفحہ 122 میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، اور انگریزی ترجمہ ماشاءاللہ گروپ میں ڈالا گیا ہے. پھر ایک بار میں ذمہ داروں سے کہوں گا، گروپ کے جو نگران ہیں، کہ اور ایک مرتبہ وہ پوسٹ کریں، جو نئے جوائن ہوئے ہیں ان کو وہ کتاب ڈاؤن لوڈ کرنا آسان ہو جائے. تو کہتے ہیں کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو معجزات میں شمار نہیں ہوتی ہیں. کیسے؟ کوئی ایسی انہونی چیز نبی اور رسول کو دے دی گئی، لیکن اس سے چیلنج مقصود نہ ہو تو وہ معجزہ نہیں ہوتا. کَنَبْعِ الْمَاءِ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِ الرَّسُولِ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انگلیوں سے پانی کا نکلنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں مبارک سے پانی نکلا، اس میں کسی طرح کا کوئی چیلنج نہیں تھا، تو وہ معجزہ نہیں. وَتَكْثِيرُ الطَّعَامِ الْقَلِيلِ. اللہ تعالیٰ نے آپ جو کھانا تھا، کبھی جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعوت دیا، تھوڑا سا مٹھی بھر جو تھا کئی لوگ کھائے، 1000 سے بڑھ کر تعداد کھائی. تو یہ معجزہ نہیں ہے، اس لیے نہیں ہے کہ اس میں تحدی نہیں ہے، چیلنج نہیں. وَتَصْبِيحُ الْحَصَى فِي كَفَّهِ. اور کنکریوں کا تسبیح پڑھنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں، ہاتھ میں کنکریوں نے تسبیح پڑھا. اور کبھی درخت اپنی جگہ سے ہٹ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا
اور کبھی لکڑی کا تنا جس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، جب کسی اور عورت نے ممبر بنا کے لایا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تنے کو چھوڑ کر اس ممبر پر خطبہ دینے لگے تو وہ قدیم والا تنا رونے لگا۔ وہ معجزہ تو نہیں ہے، اس لیے کہ وہ چیلنج نہیں۔ تو کہتے ہیں کہ یہ سارے کام معجزے میں شامل نہیں ہیں۔ کیوں شامل نہیں ہیں؟ اس لیے کہ اس سے تحدی، چیلنج مقصود نہیں ہے۔ اسی طرح اور بہت ساری وہ چیزیں جو اللہ تعالی انبیاء کے بعد کسی کو دیتے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ کرامات ہیں، کرامات ہیں، تو وہ بھی معجزے میں شامل نہیں ہیں۔ انشاءاللہ ہم کرامات کے باب میں پڑھیں گے، ہمارے پاس لمبی گفتگو آئے گی کہ کرامات کسے کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کرامتیں کس کس کو دی ہیں۔ تو آیا دو چیزیں ہمارے ساتھ ہیں، ایک آیت اور ایک معجزات جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوئی تھی۔ تو اسے کسے کہتے ہیں وہی چیز ہم پڑھیں گے آج کے اس درس میں۔ تو میں جتنے ہمارے ساتھ لوگ ہیں وہ کم از کم میری اس بات کو نوٹ کر لیں، جو پڑھنا جانتے ہیں، عربی کتاب پڑھ کر میرے ترجمے کو سمجھ سکتے ہیں یا انگریزی ترجمہ سمجھ سکتے ہیں۔ کچھ ایسے بھی لوگ ہوں گے جو صرف بات سنتے ہوں گے، ان کو کوئی کتاب دیکھنا ان سے نہ ہو سکے، تو ایسے لوگوں سے کہوں گا کہ اللہ تعالی انبیاء اور رسولوں کو جو کچھ آیات اور معجزات دیتے ہیں وہ 3 باتوں پر مشتمل ہے۔ 3 باتیں، اس کو آپ خلاصہ کریں گے تو 3 باتوں پر وہ چیزیں مشتمل ہوں گی۔ العلم، پہلی چیز العلم۔ اللہ تعالیٰ بہت ساری باتیں انبیاء علیہم السلام کو بتاتے ہیں، یہ علم ہے، یہ معجزہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوتا ہے، یہ علم ہے۔ جیسے عیسیٰ علیہ السلام بتاتے تھے کہ لوگ اپنے گھروں میں کیا کھاتے ہیں۔ تو معجزات، آیات اور معجزات کا تعلق سب سے پہلے علم سے ہوتا ہے۔ 3 چیزیں میں نے بتائی، 3 چیزیں، اس کی مثالیں ہمارے سامنے آئیں گی تو آپ کی سمجھ میں آ جائے گا۔ 3 چیزوں کو آپ یاد رکھیں کہ ساری آیات اور معجزات جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انبیاء اور رسول کو عطا ہوتے ہیں وہ 3 باتوں پر مشتمل ہوتے ہیں۔ پہلے علم، دوسری چیز القدرہ۔ القدرہ جیسے کہا، علم کی بات جب آئی کہ العلم والقدرہ، طاقت ہے، طاقت ہے جو اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں۔ تیسری چیز بے نیازی ہے، الغنا، یعنی بہت ساری چیزیں ہیں جس کی آپ کو ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ کچھ ایسے اسباب پیدا کرتے ہیں ان کو اس کی ضرورت نہیں رہتی، ان کو اس کی ضرورت نہیں رہتی۔ تو ایک علم اور دوسری چیز دسترس، قدرت، اور تیسری چیز بے نیازی، جس سے اللہ تعالیٰ ان کو بے نیاز کرتے۔ یہ سارے آیات اور معجزات انہی 3 چیزوں پر ہوتے ہیں، انہی 3 چیزوں پر مشتمل ہوتے ہیں۔ جہاں تک علم کا تعلق ہے تو آپ دیکھیں گے یہ جو انبیاء اور رسول تھے پہلی باتیں بتاتے تھے۔ انبیاء علیہ السلام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے بنی اسرائیل کی باتیں بتلائیں، تو یہ اللہ تعالیٰ ان کو بتاتے تھے۔ کہ اخبار عیسیٰ، جیسے عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو بتاتے تھے کہ وہ لوگ کیا کھاتے ہیں اپنے گھروں میں، کیا بچا کر رکھتے ہیں، یہ ساری باتیں عیسیٰ علیہ السلام بتاتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کی بہت ساری باتیں بتائیں، اور قیامت سے پہلے جو فتنے رونما ہوں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری باتیں بتائیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ آیات اور معجزات کا تعلق علم سے ہے۔ اور جہاں تک قدرت ہے، اور اسی طرح بتایا کہ کبھی لاٹھی سانپ میں بدل گئی، یہ اللہ تعالیٰ نے قدرت دی۔ اگر آپ اپنے گھر کی لاٹھی بدلنا چاہیں تو نہیں ہو سکتا، یہ قدرت ہے جو اللہ تعالیٰ ان کو عطا کرتا ہے۔ وَإِبْرَاءُ الْأَكْمَحِ وَالْأَبْرَصِ، اور ماں کے پیٹ کے جو اندھے ہوتے تھے، برس کی بیماری میں جو لوگ ہوتے تھے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ انبیاء انہی شفا
انبیاء انہیں شفایاب کر دیتے تھے، لیکن اللہ کے حکم سے۔ وَإِحْيَاءُ الْمَوْتَى، اللہ کا نام لے کر جو مردہ ہوتے تھے ان کو زندہ کر دیتے تھے۔ یہ قدرت ہے جو اللہ تعالی عطا فرماتے ہیں۔ وَشَقَّ الْقَمَرَ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے سے چاند کو 2 ٹکڑے کر دیا۔ یہ قدرت کس نے دی؟ اللہ سبحانہ و تعالی نے دی۔ تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ جو علم ہے، یہ جو آیات اور معجزات ہیں، 3 باتوں پر مشتمل ہیں۔ میں نے مثالوں کے ساتھ آپ کو سمجھایا، یہ ایک علم جس کی مثالیں میں نے آپ کو دی، دوسرا قدرت، اس کی مثالیں میں نے آپ کو دی، تیسرا الاستغنا، بہت ساری چیزیں ہیں، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صوم وصال کرتے تھے، لگاتار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے، کھانے پینے سے بے نیاز تھے۔ وہ بے نیازی کس نے دی؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ تو اس طرح سے معلوم ہوا کہ یہ سارے معجزات، جیسے انہوں نے کہا وَهَذِهِ الْأُمُورُ الثَّلَاثَةُ، یہ جو 3 باتیں ہیں، العلم والقدرہ والغنى التي ترجع إليها المعجزات، یہ سارے معجزات کا خلاصہ ہے، یہ 3 باتیں۔ انہوں نے سورۃ الانعام آیت نمبر 50 کی آیت ذکر کی، جس میں کہا قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ، یعنی اس کے بعد وہ کہتے تھے قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ، میں نہیں کہتا کہ اللہ تعالیٰ کے خزانے میرے پاس ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی چیزیں ان کو بتلائی اتنی چیزیں انہوں کو۔ تو چلیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ آیات اور معجزات، جیسے رسول، جیسے انہوں نے یہاں بتایا، کسی رسول نے کبھی علم غیب کا دعویٰ نہیں کیا، بولا کہ میں علم غیب جانتا ہوں، نہیں۔ کسی رسول نے نہیں کہا کہ سارے زمین کے خزانے میرے پاس ہیں، کسی رسول نے نہیں کہا، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو طاقت دی تھی کھانے پینے چیزیں کی۔ تو لیکن ان 3 چیزوں کو آپ یاد رکھیں کہ یہ سارے معجزات اور آیات انہی 3 چیزوں پر مشتمل ہیں۔ ایک علم ہے، اور دوسری چیز جس کا ذکر انہوں نے کیا القدرہ، قدرت ہے، اور تیسری چیز بے نیازی ہے، جس سے اللہ تعالیٰ ان کو بے نیاز کر دے۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آج ہم پڑھتے ہیں یہ جو انبیاء کی جو معجزات اور یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں، ایک ایک مثال ہم پڑھیں گے۔ اور میں سارے میری آواز سننے والے، مجھے دیکھنے والوں سے کہوں گا کہ آپ اور ہم علم کے حاصل کرنے کے لیے یہاں بیٹھے ہیں۔ میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ علم صبر چاہتا ہے، علم صبر چاہتا ہے، اور علم میں چاہتا ہے کہ آپ جمے رہیں، ثبات قدمی سے چلتے رہیں۔ تو آج ہم کچھ معجزات پڑھیں گے۔ سب سے پہلی چیز جو انہوں نے ذکر کیا، امثلۃ من آیات الرسل، رسولوں کو جو آیات اور معجزات دیے گئے ان میں سب سے پہلے انہوں نے پیش کیا آیت نبی اللہ صالح، صالح علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ نے نشانی دی۔ صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا۔ سورۃ النمل آیت نمبر 40 پر 5:45 میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، ہم نے صالح علیہ السلام کو ثمود کی طرف بھیجا، قبیلہ ثمود کی طرف۔ انہوں نے کہا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔ تو قوم نے کیا کیا؟ فَكَذَّبُوا، قوم نے جھٹلا دیا، بولا کہ نہیں، ہم آپ کو کیسے نبی مان لیں؟ آپ کوئی نشانی تو لے آئے نا، آپ کوئی نشانی لائیں، کوئی آیت، کوئی معجزہ لائیں تب ہم مان جائیں۔ اور انہوں نے کیا جواب دیا؟ قالوا انما انت من المسحرین، انہوں نے کہا کہ آپ تو جادوگروں میں سے ہیں۔ ما انت الا بشر مثلنا فأتی بآیت ان کنت من الصادقین، کوئی نشانی لائیے اگر آپ سچے ہیں،
ہم کو لگتا ہے کہ آپ جادوگروں میں سے ہیں۔ سورۃ الشعراء آیت نمبر 150 پر 3، 150 پر 4۔ تو صالح علیہ السلام ثمود کے پاس ان کی مجلسوں میں جا رہے ہیں اور جا کر انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف بلا رہے ہیں، ان کو نصیحت کر رہے ہیں، اللہ کے عذاب سے ان کو ڈرا رہے ہیں، اور وہ لوگ کہہ رہے ہیں ان انت اخرجت لنا من هذه الصخرة۔ ان لوگوں نے آ کر صالح علیہ السلام سے کیا کہا؟ دیکھیے صالح، سیدھی بات ہے، ہم آپ کو نبی ماننے والے نہیں ہیں، ہاں اگر آپ ایک ہماری مانگ پوری کر دیں تب ہم آپ کو نبی ماننے والے ہیں۔ بولا کہ کیا مانگ آپ کی ہے؟ بولا کہ ہماری مانگ یہ ہے کہ یہ جو چٹان دکھ رہی ہے آپ کے سامنے، اس چٹان سے ایک اونٹنی نکلے۔ ایسا ہو سکتا ہے؟ بڑے پتھر سے، راک، بڑے چٹان سے زندہ اونٹنی نکل سکتی ہے؟ اور ساتھ ساتھ انہوں نے کہا من صفتها کیتا و کیتا، اور اونٹنی بھی ہم جیسے بولے ویسے ہونا چاہیے، ایسی ویسی اونٹنی نہیں۔ اور انہوں نے بہت سارے اس کے یہ بتائے کہ اونٹنی کیسے ہونی چاہیے، اور بتایا کہ اونٹنی بہت لمبی، بہت ڈیل ڈول والی اور گابھن ہونی چاہیے، اور اس کے پیٹ میں بچہ ہونا چاہیے۔ 10 مہینے کی حمل والی اونٹنی کیسے ہوتی ہے؟ اللہ۔ تو صالح علیہ السلام نے کہا ارأیتم ان اجبتکم الی ما سألتم علی الوجہ الذی طلبتم، چلو مجھے بتاؤ، اگر چلو مان لیتے ہیں آپ نے جو نشانی مانگی ہے، میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں اللہ تعالیٰ وہ نشانی بتلا دے، کیا تم مان جاؤ گے کہ میں اللہ کا نبی ہوں؟ تو انہوں نے کہا نعم، بالکل ہم مان جائیں گے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ صالح علیہ السلام، انبیاء کی یہ تڑپ ہوتی تھی کہ لوگ جنتی بن جائیں، جہنم سے بچ جائیں، ہدایت پر آ جائیں۔ صالح علیہ السلام نے ان سے عہد لیا، میثاق لیا، وعدہ لیا، پھر اپنے مصلی کی طرف، جائے نماز کی طرف گئے، نماز پڑھی، اس زمانے میں جو عبادت تھی کیا، پھر اللہ عز و جل سے دعا کیا کہ یا اللہ میری قوم کی یہ مانگ ہے، یہ قبول کر لیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس چٹان کو حکم دیا کہ لوگوں کی دیکھتے ہی دیکھتے چٹان، بڑی لوہے کی چٹان 2 ٹکڑوں میں بٹ گئی۔ دیکھیے فَأَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ تِلْكَ الصَّخْرَةَ أَن تَنْفَطِرَ عَن نَاقَةٍ عَظِيمَةٍ عَشْرَاءَ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي طَلَبَ، جیسے انہوں نے طلب کیا تھا اس طرح سے چٹان پھٹی، اور 10 ماہ کی گابن اونٹنی اس چٹان سے نکل پڑی۔ وَمَنْظَرًا هَائِلًا، بڑا خوفناک منظر تھا، بڑا خوفناک منظر تھا۔ وَقُدْرَةً بَاهِرَةً وَدَلِيلًا قَاطِعًا وَبُرْهَانًا سَاطِعًا، یعنی عجیب دلیل تھی، لوگوں نے کبھی سوچا نہیں تھا ایک پہاڑ کی چٹان پھٹے گی اور اس سے ایک گابن اونٹنی نکلے گی۔ اللہ نے جس کو ہدایت دینا تھا وہ لوگ ایمان لائے، لیکن اس بڑی نشانی دیکھنے کے باوجود بھی کچھ لوگ کافر رہے، العیاذ باللہ، العیاذ باللہ۔ تو کہتے ہیں کہ صالح علیہ السلام اس بڑی نشانی کے باوجود بھی کچھ لوگ کافر رہے۔ تو وقد ذکر اللہ تعالیٰ نے ہی بات کہی، کہا قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم، جب یہ بڑی اونٹنی جب نکلی ہے تو قبیلے کی جو کنویں ہیں پانی پینے کے، بہت سارا پانی پی جاتی ہے، قبیلے کے جانوروں کو پانی نہیں ملتا ہے، تو کہا کہ چلو ایسا کرتے ہیں کہ ایک دن اونٹنی کی باری ہوگی پانی پینے کی، ایک دن تمہارے جانور پانی پیئیں گے۔
سورۃ الشعراء آیت نمبر 155 155 میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی۔ تو صالح علیہ السلام نے کہا کہ نشانی تم نے مانگا، قد جاءتکم بینۃ من ربکم هذه ناقۃ اللہ لکم آیہ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، تمہارے لیے نشانی ہے، فذروها تأکل فی ارض اللہ، اسے چھوڑو زمین میں یہ اپنا چارہ چرے گی، فلا تمسوها بسوء، کوئی اس کو نقصان پہنچانے کے ارادے سے ہاتھ نہ لگائے۔ دیکھیں کہ ہمارے جانوروں کو پانی نہیں ملتا ہے تو کہیں اسے قتل نہ کر دو، کہیں اسے مار نہ دو، اس کا گلا کاٹ نہ دو، ایسا مت کرو، یہ اللہ کی نشانی ہے۔ جیسے کہا، اور نشانی بھی ایسی کہ جو ہر ایک کی آنکھوں کو دکھتی تھی، جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً، ہم نے ثمود کو اونٹنی دی جو دکھنے والی تھی، سارے لوگ اس نشانی کو دیکھتے تھے۔ سورۃ الاسراء آیت نمبر 50 تو یہ نشانی تھی صالح علیہ السلام کی جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی۔ چلیے ہم آگے چلتے ہیں، ایک دوسرے پیغمبر سیدنا ابراہیم علیہ السلام۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیا چیزیں دی تھیں؟ ابراہیم علیہ السلام وہ تھے جنہوں نے دیکھا کہ قوم بتوں کی عبادت کرتی ہے، مانتی نہیں ہے، باپ کو سمجھایا، یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا، باپ کو سمجھایا، باپ نے نہیں مانا، گاؤں والوں نے نہیں مانا، تو ابراہیم علیہ السلام نے سارے بتوں کو کلہاڑی سے توڑ دیا۔ بستی والوں نے کیا کیا؟ بستی والوں نے بڑا پوچھا کہ چلو اب کیا کیا جائے، تو لوگوں نے کہا کہ حرقو، ایسا کرو کہ یہ جو ابراہیم ہے اسے آگ میں جلا دو، وانصروا آلہتکم، اپنے معبودوں کو سپورٹ کرو۔ اب ایک ہی کام ہونا چاہیے کہ ابراہیم کو آگ میں جلا دیں۔ میرے جتنے میرے ساتھ ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو دنیا اور آخرت کی بھلائیوں سے مالا مال فرمائے۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہ آگ اتنی بڑی، اتنی بھیانک تھی کہ اگر ابراہیم علیہ السلام کے گاؤں میں کوئی بیمار ہو جاتا یا کوئی عورت بیمار ہو جاتی تو وہ منت مانگتی کہ اگر میں اچھی ہو گئی تو ابراہیم کے لیے آگ جو جلائی جا رہی ہے اس کے لیے میں لکڑیاں لا کر جمع کروں۔ سبحان اللہ، تو کتنے لوگوں نے لکڑیاں جمع کی ہوں گی۔ ہاں، کفر کا معاملہ آتا ہے تو بالکل ایسے ہو جاتے ہیں۔ ہم دینی حمیت بھی ایسی رکھیں، جب کسی جگہ اینٹ دینے کی بات آئی تو ساری دنیا سے اینٹیں جمع ہونے لگی۔ ہاں، تو بالکل یہاں بھی لکڑیاں ایسے ہی جمع ہوتی ہیں۔ تو کہتے ہیں وَمِنَ الْآيَاتِ الَّتِي أَجْرَاهَا عَلَى يَدِ إِبْرَاهِيمَ، احیا کہتے ہیں کہ وہ آگ، کہا اللہ وہ آگ جب جلائی گئی، آگ میں ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، قلنا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہم نے کہا یا نار، اے آگ، کونی بردا، ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی ہو جا، وسلاما علی ابراہیم، ابراہیم کے لیے تو ٹھنڈی ہو جا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے جو آگ اتنی بھیانک جلائی گئی، وہ آگ اللہ کے حکم سے گلستان بنائی دی گئی۔ آج بھی وہ جو ابراہیم کا ایمان پیدا آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا، لیکن شرط ہے کہ ایمان ہونا چاہیے، ایمان ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بچائے۔ ہمارے بہت سارے اعمال سیلفی کی نظر ہو جاتے ہیں۔ ہاں، پہلے بولتے تھے کہ نیکی کر دریا میں ڈال، آج نیکی کر سیلفی میں ڈال، ہاں، تصویر میں ڈال۔ ایسا ہی ہوتا ہے، اس میں سب ہے، اس میں سارے لوگ
مبتلا ہیں الا ماشاء اللہ، مگر جن کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا ہے۔ آپ دعا کریں میرے لیے اور ہم آپ کے لیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اخلاص عطا فرمائے۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کے جو معجزات ہیں اس میں سے یہ بھی آیا کہ وہ پرندے کی طرح وہ بناتے تھے، اور جیسے کہا کہ جیسے انہوں نے پوچھا کہ اللہ تو مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ابراہیم کیا تمہارے دل کو اطمینان نہیں ہے؟ بولا کہ نہیں۔ بس کیا تمہیں یقین نہیں؟ بولا کہ نہیں۔ یا اللہ میں ذرا اطمینان کر لینا چاہتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ایسا کرو، پرندوں کا شکل کا بنا۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو نشانیاں عطا فرمائی تھی کہ ان کے ہاتھ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو زندہ کروایا، جیسے اللہ تعالیٰ نے اس کا واقعہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 260 میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، اور جب ابراہیم نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہ مجھے بتائیے کہ آپ مردوں کو زندہ کیسے کرتے ہیں، قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ، اللہ نے کہا کہ ابراہیم کیا تم کو یقین نہیں کرتے ہو؟ قَالَ بَلَى، اللہ اکبر، توحید کی آبیاری جنہوں نے کی، کہا کہ اللہ کیوں نہیں، وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، میں تو صرف دل کا اطمینان چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ، ایسا کرو کہ 4 پرندے لے آؤ، فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ، اور پھر ان پرندوں کو کیا کرو، ٹکڑے ٹکڑے کر دو، ان کے گوشت کو ملا دو، اور پھر چاروں کو ملا ہوا گوشت 4 طرف اڑا دو، اور ثُمَّ دُعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا، پھر پکارو وہ چاروں پرندے تمہاری طرف اڑ کر آ جائیں۔ اللہ اکبر، سورۃ البقرہ آیت نمبر 260۔ تو جیسے یہ معجزہ ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں ہوا۔ چلیے اب ہم چلتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی طرف۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا معجزے دیے؟ جیسے قرآن نے کہا کہ 9 معجزات اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائے، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاسراء آیت نمبر 101 میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 کھلی نشانیاں عطا فرمائی۔ وہ کیا ہیں؟ اس میں سب سے بڑی نشانی موسیٰ علیہ السلام کی وہ لاٹھی تھی، اسٹک، وہ لاٹھی تھی جو ایک بڑے اشتہے میں بدل گئی۔ جیسے ہی انہوں نے زمین پر ڈالا، جادوگر جو بڑے بڑے سانپ کا نمونہ انہوں نے بتلایا تھا، سارے لوگ جمع تھے، جادوگروں نے رسیاں ڈالی، بڑے بڑے افعا سانپ ادھر ادھر بھاگنے رینگنے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ، قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى، قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى، قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى، سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 17 سے 21 تک۔ تو پورا ذکر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے پوچھا، اسی لیے مفسرین کہتے ہیں، بڑی لمبی بات ہے، میں آپ کو شارٹ میں مختصر بتاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے بس اتنا پوچھا تھا کہ موسیٰ تمہارے سیدھے ہاتھ میں کیا ہے؟ اگر جواب دینا ہے، کیا جواب دیں گے؟ یا اللہ میرے سیدھے ہاتھ میں لاٹھی، یہی جواب ہے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سے کلام کا اتنا شوق تھا، بات کو اتنا لمبا کھینچنا چاہتے تھے، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہی عصای اتوکأ علیہا واہش بہا علی غنمی ولی فیہا مآرب اخری۔ ایک سوال کے 4 جواب دیے۔ بولا کہ وہ میری لاٹھی ہے، میں میری مویشی کو ہانکتا ہوں، اور میرے اور بھی بہت سارے اس میں ضرورتیں ہیں۔ اللہ نے کہا القیہا یا موسیٰ، موسیٰ ایسا کرو اس لاٹھی کو ذرا پھینکو تو نیچے۔ جیسے انہوں نے پھینکا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ،
ایک بڑا سانپ زمین پر رینگنے لگا. کیسے ہوگا؟ ایک تو اندھیرا ہے، موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے ہیں آگ لینے کے لیے، ہاں، اور ایک مرتبہ تو کہا کہ اس میں اللہ کے حیۃ تسعی، ایک سانپ زمین پر رینگنے لگا، تو اللہ نے کہا خذھا ولا تخف، ارے اسے لے لو، ڈرو نہیں، ہم اس کو پہلی حالت دے دیں گے، پہلی کی طرح ہم اسے سانپ کی جگہ ہم لاٹھی بنا دیں گے. سورۃ طٰہٰ. تو یہ موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی تھی جس نے 10 سانپوں کو نگل لیا جو جادوگروں نے بنایا تھا. جادوگروں نے، فرعون کے جادوگروں نے بنایا تھا. اور جب پہل وہ آئے تھے، جیسے بڑا سا میدان ہے، یعنی اسٹیڈیم جیسے ہوتے ہیں، اور فرعون نے سارے لوگوں کو جمع کیا. وہ صبح کا وقت ہے یا اشراق کا یا صلاۃ جیسے ضحیٰ کا وقت ہے، سارے لوگ جمع ہیں، اور ایک طرف سے فرعون کے جادوگر داخل ہوتے آ رہے ہیں، اور فرعون سے کہہ رہے ہیں کہ فرعون دیکھیے بادشاہ، ہم آ چکے ہیں، اب منٹوں میں موسیٰ علیہ السلام کو ہرا دیں گے، اور جب ہرا دیں گے تو ہم کو کچھ ملے گا. کہا کہ کیوں نہیں، ہم آپ کو اپنے قریبی وزیروں میں سے بنا لیں گے، آپ ہمارے مقربین میں سے ہو جائیں گے اگر موسیٰ علیہ السلام کو تم ہرا دو. اور جب موسیٰ علیہ السلام سے آمنا سامنا ہوا تو ان جادوگروں نے کہا قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون اول من القا. موسیٰ پہلے تم ڈالو گے یا ہم ڈالیں؟ پہلے تم اپنا جو بھی ہے معجزہ دکھاؤ گے یا ہم اپنے کرتب دکھائیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال بل القوا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اچھا ایسا کرو، آپ لوگ بتاؤ کیا بتانا چاہتے ہیں. فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى. انہوں نے جو رسیاں ڈالی، جو لاٹھیاں ڈالی، خیال میں ایسے لگ رہا تھا کہ وہ سانپ بن کر ادھر ادھر بھاگ رہے. بس یہ خیال کو انہوں نے کیچ کر لیا تھا. فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَىٰ. یہ چیزیں دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام کے دل میں تھوڑا ڈر، یعنی خوف کا یہ ہوا. تو جیسے ہم لوگ پڑھ کر آ چکے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کا اس طرح کی کیفیت میں مبتلا ہونا ان کے معصوم عصمت ہونے کے اگینسٹ میں، خلاف میں نہیں ہے، انسانی تقاضے ہیں، بشریت کے تقاضے ایسا ہوتا ہے. تو کہتے ہیں قلنا، اس وقت اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا لا تخف، آپ ڈریے نہیں، اور آپ کے ہاتھ میں جو ہے اسے ڈالیے. انما صنعوا کید ساحر، انہوں نے جو کیا یہ جادو کا اثر ہے. ولا يفلح الساحر حيث اتى. آپ ہمیشہ زندگی میں ایک چیز نوٹ کر لیں کہ جادوگر جیسے بھی آئے گا کبھی وہ سکسس نہیں ہوگا، کامیاب نہیں ہوگا. اگر آپ قرآن سے اس کا علاج کرتے ہیں، جادو کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگا. جیسے اللہ تعالیٰ نے سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 60 پر 5، 65 اور 69، 60 پر 9 میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ اس وقت کا ماحول تھا موسیٰ علیہ السلام کا جادوگروں کی مقابلے کی جو کیفیت تھی. تو کہتے ہیں اب جادوگروں نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام کی اس لاٹھی کے پھینکنے کو، دیکھا کہ وہ لاٹھی اژدہا بن چکی ہے، ان کے ڈالے ہوئے سانپوں کو سارا وہ لاٹھی نگل رہی ہے. تو ان کو معلوم ہو گیا کہ یہ انسانی کام نہیں ہے، یہ انسانی حرکت نہیں. انما هو من صنع اللہ خالق البشر. انہوں نے سمجھ لیا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے جو انسانوں کا خالق ہے. اور وہ لوگ جو ابھی 1 منٹ پہلے بڑے جوش و خروش سے میدان میں داخل ہوئے تھے، اپنے لیے بادشاہ سے، فرعون سے انعام کا مطالبہ کیا تھا، چند لمحے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی اس معجزے کو دیکھ لینے کے بعد ایمان ان کے دلوں میں ایسے اثر کر گیا کہ وہ سجدے میں گر پڑے.
اللہ اکبر. آپ سمجھ گئے کہ معجزہ کیسے اثر کرتا ہے, ایمان کیسے جاگزین ہوتا ہے. مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم لوگ نے ایمان میں کتنے سال گزارے, ہمارے باپ دادا سب مسلمان, بڑے پکے مسلمان. اب لوگ, بعض لوگ تو فخر کرتے ہیں, پیدرم سلطان بوت, میرے بابا بادشاہ تھے, میرے بابا اتنے بڑے تھے. لوگ پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں. یاد دیکھیے ایمان کیسے کرتا ہے, ایمان کیسے اثر انداز ہوتا ہے. ابھی داخل ہوئے ہیں اور ایمان کی اس کیفیت کو دیکھا, معجزے کو دیکھا تو سجدے میں گر پڑے. ان کے الفاظ کو قرآن نے نقل کیا. قیامت تک کے آنے والوں کے لیے قرآن کی سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 70 یہ ہے, کہا فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قالوا آمنا برب هارون وموسى. جادوگر سجدے میں گر پڑے, کہا کہ ہم ایمان لائے موسیٰ اور ہارون کے رب پر. ایک معجزہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو دیا, اور اس کا فائدہ اور اس کا اثر آپ نے سن بھی لیا, دیکھ بھی لیا. چلیے اس کے بعد اور موسیٰ علیہ السلام کی 9 نشانیوں کی بات ہے. تو اور کیا نشانیاں اللہ تعالیٰ نے دی. موسیٰ علیہ السلام اپنے ہاتھ کو بغل میں ڈالتے تھے, ایسے ہاتھ کے نیچے رکھتے تھے, نکالتے تھے تو ہاتھ سفید چمکنے لگتا تھا. وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آیَةً أُخْرَى. قرآن سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 22, جس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ جو چمک ہاتھ میں آتی تھی کسی بیماری کی وجہ سے نہیں, اللہ تعالیٰ نے اس کی صفائی بھی کر دی. من غیر سوء فَإِذَا هِيَ تَتَلَأْلَأُ كَالْقَمْرِ بَيَاضًا مِنْ غَيْرِ سُوء. ہاتھ ایسا ڈال کر نکالتے تو وہ چاند کی طرح چمکنے لگتا تھا. من غیر برس, برس کی کسی بیماری کی وجہ سے نہیں یا کسی اور شکایت کی وجہ سے نہیں, وہ چمک اللہ تعالیٰ پیدا کرتے تھے. تو یہ نشانیاں 7 نشانیاں اللہ تعالیٰ نے سورۃ کہف میں بیان کر دی ہیں. اس کے بعد ایک اور نشانی اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے قحط سالی میں مبتلا کر دیا. دریائے نیل کا پانی سوکھ گیا, بارشیں ان سے روک لی گئی, قحط سالی ان پر اتار دی گئی ان کی نافرمانی کی وجہ سے. ویسے ہی بنی اسرائیل نافرمان تھے. اسی طرح نقص الثمرات, ان کے پھل کا پیداوار کم ہو گیا, اور پھلوں پر بیماریاں آنے لگیں, درختوں کے سارے پھل جھڑ گئے. یہ اللہ کا عذاب تھا. اب طوفان, پھر اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر طوفان لایا جس کی وجہ سے ان کی کھیتیاں تباہ ہو گئی, گاؤں کے گاؤں, بستیوں کے بستیاں اجڑ گئے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ٹڈیاں ان پر نازل کی, چڈے جسے کہتے ہیں. چڈے, ایک چڈے ہے جو کاکروچ یا چڈے کی, کاکروچ چڈے کی ایک قسم ہے. تو ابھی ہمارے گھروں میں بھی ایسے ہے کہ ہم لوگ کاکروچوں کو ادھر ادھر دیکھتے ہیں, کیڑے مکوڑے. تو یہ بڑی کثرت کے ساتھ ان کے پاس تھا. کہتے ہیں کہ ایسی ٹڈی دل فوج اللہ تعالیٰ نے ان پر نازل کی, لا يدع خضرا ولا یابسا. یہ کسی کھیتوں پر آتے ہیں تو کھیت کا کھیت چٹ کر جاتے ہیں, کروڑوں کی تعداد میں, یعنی بادل کی طرح آتے ہیں, سارے کے سارے یہ ہو جاتے ہیں. اور اسی طرح ایک اور معجزہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا, نشانی القمل, کھٹمل. کھٹمل پہلے زمانے میں ہوتا تھا, آج تو کھٹمل نہیں ہے, لیکن بنی اسرائیل پر یہ چیز بطور عذاب کی نازل ہوئی جو ان کے جسموں کا خون پی لیتے تھے. اسی طرح ایک اور عذاب اللہ تعالیٰ نے ان کو مبتلا کیا, معجزہ بطور آیت, الضفادع التي نقصت علیہم, یعنی مینڈک, ہر جگہ مینڈک, کھانا پکاؤ, سالن پکاؤ, دودھے, ڈھکن کھولو مینڈک, پانی پینے جاؤ مینڈک, ہر جگہ مینڈک. مینڈکوں کا عذاب اللہ تعالیٰ نے نازل کر دیا. اور خون, ہر چیز خون بدل جاتی, ہر چیز خون میں تبدیل ہو جاتی. پانی پینا چاہتے خون ہو جاتا, کھانا خون میں تبدیل ہو جاتا,
اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاعراف آیت نمبر 130 120 پر 3 میں اس کا ذکر کیا، وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ۔ اللہ تعالیٰ نے، آپ ان آیتوں کو پڑھ لیں، بڑی تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا۔ اس کے بعد بھی بہت ساری آیتیں ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے اس آیت کا تذکرہ، اس نشانی کا تذکرہ کیا، لاٹھی لے کر سمندر پر مارا تو سمندر 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا، سمندر میں راستہ بن گیا۔ اور کبھی پتھر پر مارا تو پتھر پر 12 چشمے بن گئے، بنی اسرائیل کے 12 قبیلے 12 چشموں سے پانی بننے لگے۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے من و سلوہ نازل ہوا، اور من و سلوہ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے نازل کیا۔ تو یہ ساری نشانیاں موسیٰ علیہ السلام کی ہیں، معجزات ہیں، آپ آیات کہہ لیجئے، معجزات کہہ لیجئے۔ اس طرح 9 نشانیاں موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے ہیں۔ اسی طرح نبی اللہ عیسیٰ علیہ السلام، اس کو ختم کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں ہیں، وہ کل ہم پڑھیں گے، لیکن اب اس وقت ہم لوگ عیسیٰ علیہ السلام کی 2-3 نشانیاں ختم کر کے ہم سوالات کے اس میں جاتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کیا کرتے تھے؟ کہا انہ کان یصنع من الطیر، پرندے کی شکل کی چیز بناتے، اس میں پھونکتے تو اللہ تعالیٰ کی اجازت اور قدرت سے وہ زندہ ہو جاتے تھے۔ وَيَمْسَحُ الْأَكْمَحَ، اور کبھی عیسیٰ علیہ السلام اندھوں کو ہاتھ پھیرتے تو وہ دیکھنے والے ہو جاتے اللہ کی اجازت سے۔ بِإِذْنِ اللَّهِ، بِإِذْنِ، اللہ نے بار بار کہا بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کی اجازت سے۔ وَيَمْسَحُ الْأَبْرَصَ، اور کبھی برس کی بیماری والے کو ہاتھ مسح کرتے تو وہ اچھا ہو جاتا تھا۔ وَيَمُرُّ عَلَى الْمَوْتَى فَيُنَادِيهِمْ، میتوں کے پاس سے گزرتے پکارتے تو وہ لوگ زندہ ہو جاتے تھے، جیسے قرآن نے اس کا ذکر کیا وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي۔ بڑی بات ہے۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 110، سورۃ المائدہ آیت نمبر 110 میں اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو کیا معجزے، کیا نشانیاں عطا کی گئی تھیں۔ اور اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے عیسیٰ علیہ السلام سے بڑی عجیب چیز کا مطالبہ کیا۔ وہ کیا کیا؟ کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ دیکھو عیسیٰ، آپ اللہ کے نبی ہیں، ہم لوگ یہ روزانہ کا معمول کا کھانا کھا کے بیزار ہو گئے ہیں، ایسا کرو آپ اللہ سے دعا کرو کہ اللہ آسمان سے ہمارے لیے دسترخوان نازل کرے۔ سبحان اللہ، کیا عجیب مانگ تھی، آسمان سے ہمارے لیے مائدہ نازل ہو۔ سورۃ المائدہ قرآن مجید میں اسی نام سے سورت ہے۔ تو یہ کیا ہوگا؟ انہوں نے اس کا فائدہ بھی بتایا، عید لأولہم وآخرہم، ہمارے لیے ایک فیسٹیول ہو جائے گا، ہمارے بعد میں آنے والے بھی اسے یاد کریں گے۔ تو یہ علماء کا اختلاف ہے کہ واقعی دسترخوان نہ آیا تھا نہیں آیا تھا۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ انی منزلھا، دیکھیے میں دسترخوان اتار رہا ہوں، کوئی بات نہیں، لیکن اس کے بعد بھی اگر کوئی نہیں مانے تو انجام برا ہوگا۔ تو اسی لیے دسترخوان نہیں آیا۔ علماء کہے اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله ان كنتم مؤمنين۔ اس کا فائدہ انہوں نے کیا بتلایا؟ قالوا نريد ان نأكل منها، ہم اس دسترخوان سے کچھ کھانا چاہتے ہیں، وتطمئن قلوبنا، ہمارے دل مطمئن ہو جائیں گے،
وَنَعْلَمَ أَن قَدْ صَدَقْتَنَا، اور ہم جان لیں گے کہ تم سچے نبی ہو، وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور بعد میں آنے والوں کو معلوم ہو جائے گا، ہم ان کے لیے گواہ بن جائیں گے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کیا، اللہم ربنا انزل علینا مائدة من السماء تكون لنا عیدا لأولنا وآخرنا وآیة منک وارزقنا، یا اللہ ہمیں رزق دے۔ ہم لوگ یہ آیت ہمیشہ بڑے شوق سے لکھتے ہیں، وہاں کوئی ریفریجریٹر فریج پر لکھ کے لگاتے ہیں وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ ہاں اچھی بات ہے، لیکن سمجھے پڑھے تب نا بھئی اس میں کیا لکھا گیا ہے، اللہ تعالیٰ رزق میں کیسے برکت دیتا ہے۔ وارزقنا وانت خیر الرازقین، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے، انی منزلها علیکم، میں اتاروں گا دسترخوان، فمن یکفر بعد منکم، اس کے بعد اگر کوئی کفر کرے گا، فانی اعذبہ عذابا لا اعذبہ احدا من العالمین، میں ایسی سخت سزا دوں گا، اتنی سخت سزا کسی کو نہیں ملی ہوگی۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 112 115 تک۔ تو یہ چند نشانیات تھیں، آیات، معجزات جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیے۔ ان انبیاء کے صالح علیہ السلام کا ہم نے پڑھا، پھر موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، اور پھر انشاءاللہ کل ہم نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم، شافع محشر، ساقی کوثر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کیا معجزات دیے ہیں، یہاں سے کل کے درس میں ہم پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس علم کے ثمرات، فضائل، برکات ہم تمام کو عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔